نمازی بننا کمال نہیں ہے، آپ اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں۔ آج کہتے ہیں چھوٹے بچے کو کیسے ہم جگائیں؟ ارے ہم اپنے بچے کو 4 سال کے بچے کو اسکول کے لیے نہیں جگاتے ہیں کیا؟ اسے تیار نہیں کرتے ہیں؟ 50 بہانے سے اسے تیار کرتے ہیں، اس کو منہ دھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، آخر اس پہ بچے پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ 4 سال کا بچہ کیا کس قابل ہے اس کو جگایا جا رہا ہے؟ 4 سال کے بچے کے دنیاوی کیریئر بنانے کے لیے ہم اور آپ، ماں بھی باپ بھی سب طرح سے تیار ہیں۔ 15 سال کا بیٹا ہو گیا، 15 سال کی بیٹی ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ کل قیامت کے دن سرکار نے فرمایا کہ ایسے بچے اپنے والدین کا گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ گرچہ اس کا باپ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، لیکن وہ بیٹا کہے گا کہ پاپا آپ نے ساری زندگی میری برباد کر دی، دنیا کے لیے اتنا جد و کوشش کیا، دوڑ بھاگ کیا، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، جو آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ، بیٹیوں کو نمازی بناؤ، بہو کو نمازی بناؤ، تاکہ تیرے گھر سے ہر وقت ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی رہے۔ بے نمازی کو دنیا کے اندر 6 عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ بے نمازی کو 6 عذاب کے اندر 1-2 عذاب بتا کے، چونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، میں بھی نہیں چاہتا آپ کا قیمتی وقت ضائع کروں۔ پہلی چیز سرکار نے فرمایا بے نمازی کے اوپر دنیا کے اندر اللہ 6 عذاب بھیجتا ہے۔ پہلا عذاب آپ سن لیں، اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کے عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بے نمازی کے عمر سے گرچہ وہ 60 سال گزار کے گیا، اسے ایسا لگے گا میں دنیا میں 6 سال ہی گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کے عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے بے نمازی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کے رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ گرچہ وہ لاکھوں روپے کماتا ہو، لیکن ہائے ہائے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں سب سے کم تنخواہ میں اگر کوئی ملازم ہے، کوئی خادم خدمت کر رہا ہے تو وہ مسجد کا امام ہے، لیکن اس کی زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں سنیں گے۔ ہر وقت آپ پوچھئے مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ 1 لاکھ والے سے پوچھئے، ہائے ہائے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رزق تو آپ ہم سے زیادہ کماتے ہیں، روزی آپ کو مل رہی ہے، لیکن اللہ روزی میں برکت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی اذان کی آواز لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے رزق کو سمیٹ کر مسجد میں جمع کر دیتا ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے اللہ اسے رزق بھی دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو مسجد میں نہیں آتا رزق تو دیتا ہے لیکن اللہ برکت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ جو حضرات